سوشل میڈیا پہ دو چیزیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آیا کہ دعوت اسلامی کے بانی الیاس قادری صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، کسی اور شخصیت کا نام ہے؟ یہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات وائرل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے جو ہوتے ہیں نگران، اینیمن اور بھی باقی شعبہ جات کے جو لوگ ہوتے ہیں اطاری، وہ اہل سنت کی مساجد میں مداخلت کرتے ہیں اور اہل سنت کی مساجد میں قبضہ کر کے اس کو تحریک دعوت اسلامی میں شامل کراتے ہیں۔ یہ دونوں اعتراضات کا جواب آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں، اور یہ بات میری یاد رکھے پیارے معزز ناظرین، دعوت اسلامی تحریک اس وقت اپنے عروج کے ساتھ جو دین اسلام کا کام کر رہی ہے، آپ سب کے اوپر یہ بات عیاں بھی ہے، آپ سب جانتے بھی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو کتنا مقام اور کتنی عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جب 1981 کے اندر اہل سنت کے جید ہمارے جو اسلاف ان میں سے بعض دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب اور پیر سید تراب الحق شاہ قادری صاحب اور بھی کافی تھے، کہ جب اہل سنت کے ہمارے اسلاف کا یہ اجلاس ہوتا ہے کہ اہل سنت کی بھی کوئی تحریک ہونی چاہیے، اس وقت یہ سارے ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے پھر متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اہل سنت کی ایک ایسی تنظیم ہو جس کا نام دعوت اسلامی ہے، یہی دین اسلام کا کام کرے گی۔ 1981 کے بعد میں کرنے والا ہوں، اور ساتھ ساتھ بھی شاہ احمد نورانی صاحب۔ اب اس میں ایک شبے کا ازالہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل میں شاہ احمد نورانی صاحب اس تحریک کے بانی تھے، تو یار ہم اس کا انکار کون سا کر رہے ہیں؟ اس وقت جب یہ سارا اجلاس ہوا تھا اس میں شاہ احمد نورانی صاحب بھی تھے، پیر سید تراب الحق شاہ قادری صاحب بھی تھے، اور بھی کافی شخصیات تھی۔ تو اس اعتبار سے تو پھر سارے اس کے یہ مین کردار ادا کرنے والے سارے اس کے سربراہ تھے دعوت اسلامی کے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ اجلاس 1981 میں ہوا تھا کہ دعوت اسلامی تحریک ہو، اہل سنت کی تنظیم ہو، اس وقت ان سارے علماء کرام نے متفقہ طور پہ الیاس عطار قادری صاحب کو چنا، اور اس تحریک کا یہ بات تو مدنی مذاکرے میں اور لائیو مدنی چینل پہ 12 مرتبہ امیر اہل سنت نے خود ارشاد فرمائی ہے کہ ان بڑوں کی کاوش کے ساتھ متفقہ فیصلے کے ساتھ انہوں نے پھر مجھے اس کا امیر بنا دیا، امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کے نام سے۔ اور الحمدللہ آج تک الیاس عطار قادری صاحب اس تحریک کو جناب احسن طریقے سے نبھاتے آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ فتنہ بازی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اصل میں کوئی اور تھے، تو بھائی وہ سارے جو ہمارے سلاف تھے، ہمارے سروں کے تاج تھے، انہی کا یہ متفقہ فیصلہ تھا جس کی بنیاد پہ الیاس عطار قادری صاحب ہمارے یہ امیر بنے تھے۔ اور رہی دوسری بات کہ الیاس عطار قادری صاحب کے جو اطاری یہ نگران ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کی مساجد میں مداخلت کرتے ہیں، تو بات میری یاد رکھے کہ جو اطاری ہوتا ہے اس کے خمیر میں غداری نہیں ہوتی۔ وہ یقیناً اگر تو الیاس عطار قادری صاحب کا مرید ہے، اس کے خمیر میں غداری بھی نہیں ہوگی اور وہ کبھی دوغلا اپنی سے اختیار نہیں کرے گا۔ رہی اہل سنت کی مساجد، تو یار جب دعوت اسلامی اہل سنت کی ہے تو کیا اہل سنت کی مساجد ہماری نہ ہوئی؟ پھر وہ بھی تو ہماری اپنی مساجد ہے۔ اور یہ نچلے طبقے کے کچھ لوگ ہیں، یہ بات میں حق اور سچ کروں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے دعوت اسلامی میں بھی، وہ نچلی سطح پہ نا، کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ کام ایسا کرتے ہیں، فلاں مسجد میں مداخلت کرتے ہیں تو ہمارا بہت واہ واہ اور ہلا گلا ہو جائے گا، تو یہ بات اس کی نفی ہم بھی کرتے ہیں۔ رہی الیاس عطار قادری صاحب کی تربیت، الحمدللہ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب، انہوں نے آج تک اپنے مریدوں کو کبھی یہ ذہن نہیں دیا کہ آپ اہل سنت کی مساجد میں مداخلت بھی کریں۔ الحمدللہ عز وجل یہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم اہل سنت کی مساجد میں مداخلت کریں۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ بعض ایسے اہل سنت کی مساجد ادارے ہیں جو بخوشی ان کی جو کمیٹی جو صدر وغیرہ تھے انہوں نے خود دعوت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا، تو اس کی نفی ہم بھی نہیں کرتے۔ رہی بات جو اطاری اثر کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ دعوت اسلامی بھی قسم کا دھبا تھا۔ تو یہ بات میری یاد رکھے، الیاس عطار قادری صاحب ہی دعوت اسلامی کا امیر ہے۔ اور رہی بات کیا اہل سنت کی مساجد میں مداخلت ہے، تو یہ صرف فتنہ بازی ہے جس کی بنیاد پہ دعوت اسلامی کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اطاری جو ہوتے ہیں یہ جناب ایک تو پیسہ مانگتے ہیں، پھر اہل سنت کی مساجد میں مداخلت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اس طرح کی جو غلط پوسٹیں وغیرہ ہے آپ ان کے اوپر بالکل کان نہ دھرے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری اپنی تحریک ہے، اس کے بانی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اور میں دعا گو اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔